بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ آج کے اس ولاگ میں اپنے والد گرامی قبلہ رانا محمد گلزار خان کپورتھلوی کو سلام محبت کر رہا ہوں۔ ہر شخص کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے اور وہی ان کی مرکزوں کا ان کی سوچوں کا محور ہوتا ہے۔ تو آج والد گرامی علیہ رحمہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 27 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے۔ کیسے کہوں کہ سانس سے میں زندہ ہوں، کیسے کہوں کہ سانس سے میں زندہ ہوں، جبکہ ہر سانس سے پہلے تیری یاد آتی ہے۔ اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو یاد کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے دلوں کو بچھڑنے والوں کی یادوں سے عطر بیز کرنے کی ہر شخص کوشش کرتا ہے۔ شاید اسی سے شفا میسر آ جائے، لیکن یہ غم جو ہے جدائی کا اور یہ جو درد ہے کسی طور پر کم نہیں ہو سکتا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے لفظوں میں اگر کوئی ربط ہے، میری تحریروں میں کوئی جان ہے، میرے خیالوں میں کوئی سوچ ہے اور میری سوچ میں کوئی عقل ہے، میرے پیار میں خلوص ہے اور میری باتوں میں کوئی اعتبار ہے، تو اس کی وجہ میرے والد گرامی ہیں، جنہوں نے مجھے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، مجھے جاننے والوں کا مددگار بنایا، دوستوں کے انتخاب میں میری مدد کی، برائی کو نظر انداز کرنے کا سبق دیا اور حق بات کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ دیا۔ آج اگر لوگ مجھے خلوص اور محبت سے ملتے ہیں اور ان کی نظروں میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، تو یہ میرے انہی بزرگوں کی تربیت اور شفقت کی بدولت ہے، انہی بزرگوں میرے والد گرامی کی تربیت کا ثمر ہے۔ ابا جان کی حسین یادیں میرے ذہن میں ہمیشہ بیدار رہتی ہیں، ان کی قربت کا ایک ایک لمحہ میرے دل میں بسا رہتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ والدین ایسے چراغ ہوتے ہیں جن کے بجھنے سے صرف اندھیرا ہی نہیں ہوتا، ہر دکھائی دینے والی، ہر محسوس کی جانے والی اور سوچے جانے والی چیز غائب ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، بے وجود ہو جاتی ہے۔ والدین کے دل جب دھڑکنا بند کر دیتے ہیں تو ان دلوں میں ہمارے لیے سچی پرخلوص اور بے لوث محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو ان میں ہماری وہ تصویریں بھی غائب ہو جاتی ہیں جو ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، ہم سے بھی زیادہ جوان ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہوتی ہیں۔ والدین کے جسم جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ حفاظتوں کے قلعے اور عافیتوں کے حصار بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ والد کے چھن جانے سے کتنا کچھ چھن جاتا ہے، ان کے کھو جانے سے کتنا کچھ کھو جاتا ہے، ان کی میت کے ساتھ ہم کتنا کچھ دفن کر دیتے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حیف صد حیف ایک سراپا خلوص شخصیت نشیب زینہ ایام پر اصرار رکھتے ہوئے عدم کی بے کرام وادیوں کی جانب سے دھار گئی۔ تقدیر کے چاک کو سوزنے تدبیر سے کبھی رفو نہیں کیا جا سکتا۔ دائمی رفاقت دے کر پیوند خاک ہونے والوں کے علم نصیب مداح اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سیر جہاں کا حاصل حیرت اور حسرت کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔
قلم اتنی سخت نہیں کہ تقدیر کے ستم حرف حرف لکھ کر اپنے جذبات حزین کا اظہار کر سکے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ سانس سے میں زندہ ہوں، جبکہ ہر سانس سے پہلے تیری یاد آتی ہے۔